نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 14۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مصر یا دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر ہیں۔ وہ توحید کے تصور پر شک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں۔ ان کا یتیمی اور کمزور معاشی حالات کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا کہ کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 سے لے کر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص فضل کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مستحق بادشاہت عطا کی، حکمت و دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے تھے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا۔ ایک روز اپنے ذاتی کام کو نپٹاتے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محصور عبادت رہتے۔ ایک ایسے دن جب کہ وہ محصور عبادت تھے، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں ورنہ معاملہ خون خرابہ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ منصب خلافت پر ہیں، انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدے میں گر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 27 سے لے کر 40۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق با مقصد ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر اختیار دے دیا، جس روپ پر چاہتے، اس رفتار سے چاہتے اسے چلنے کا حکم دے دیتے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے، جن سے بڑی بڑی تعمیرات کراتے اور سمندر سے موتی اور خزانے برآمد کرتے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 41 سے لے کر 64۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر خیر۔ چوتھے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شدید آزمائشوں سے گزارا
اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مسائل قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز و اصلاح کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کا شدید عذاب کا بیان ہے۔ جہنمیوں میں گمراہ اولاد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ ہمارے ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے جنہوں نے ہماری بری تربیت کی اور ہمیں اس بربادی تک پہنچایا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 65 سے لے کر 88۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس کا بیان۔ 5ویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نقل ہوا ہے کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں، جب میں اسی میں اپنی روح ڈال دوں گا تو ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاک کا وجود نہیں بلکہ اس میں موجود روح ربانی ہے۔ تمام فرشتوں انسان کو سجدہ کیا۔ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیے۔ اس انکار نے اسے بد نصیب کافر الملعون بنا دیا۔ یہاں ہماری سورہ ص کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ملیں گے نئی سورج کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔